باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ بدعتی خطیب کا اعلان، مسجد چھوڑو مزار چلو، اور ہندی میں لکھا ہے مسجد چھوڑو مزار چلو، جاہل بدعتی خطیب کا اسٹیج سے اعلان۔ اس تھمبنیل کے ساتھ امتیاز پلاموی وہابی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے۔ اس تھمبنیل کو دیکھ کر کسی کا بھی دماغ خراب ہوگا کہ کس خطیب نے مسجد چھوڑ کر مزار چلنے کی بات کی ہے۔ یقیناً ایسے خطیب پر کسی کو بھی فطری طور پر غصہ آ ہی جائے گا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ ویڈیو میں ایسا ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، ایسا کسی خطیب نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ اس وہابی امتیاز پلاموی کی وہ شیطانی حرکت ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ چلیے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وہابی امتیاز پلاموی کی شیطانی حرکت کا اندازہ کریں۔ محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے ڈاکو ہر جگہ پر اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انہوں نے قدم جما رکھے ہیں۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے، مسلمانوں کے سینوں سے ایمان نکالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور وہ ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے ڈاکو دیوبندی وہابی ہیں، جو روپ بدل بدل کر مختلف گروہ کی صورت میں مختلف طریقے سے مسلمانوں کے دولت ایمان کو لوٹنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتے۔ انہی ایمان کے لٹیروں اور ڈاکوؤں میں سے ایک امتیاز وہابی بھی ہیں، جو جھوٹ اور مکاری کے دم پر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد مزید تبصرہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت ہے ایسے ولی کے مزار پر 100% دعا قبول ہوتی ہے، مسجد میں قبول ہونے کی نو گارنٹی۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ ایک اونچی ٹوپی والا خطیب کس طریقے سے اسٹیج پر کھڑے ہو کر پبلک کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسٹیج پر علل اعلان چیخو پکار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ مسجدوں میں دعا قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن مزاروں پر دعا قبول ہونے کے 100% گارنٹی ہے۔ کیا اس بیان سے پبلک کو مسجدوں سے دور کرنے اور مزاروں سے قریب کرنے کی تحریک نہیں ہے؟ جب پبلک کے سامنے یہ بات آئے گی کہ مسجد میں دعا قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں اور مزاروں پر دعا قبول ہونے کی 100% گارنٹی ہے، تو پبلک کو تو گارنٹی چاہیے، انہیں اپنی ضرورت کی تکمیل چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جہاں پر کوئی گارنٹی نہیں لوگ کیوں جائیں گے؟ جہاں پر 100% گارنٹی ہو وہیں پر جائیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وہابی امتیاز پلاموی نے جو ویڈیو دکھائی ہے وہ بمشکل 10 سیکنڈ کی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز کے بارے میں خود دیوبندیوں کے اپنے مفتی کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ شارٹ کلپ سن کے کبھی کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم مت کریں۔ آپ کو کیا پتا کہ پیچھے آگے کیا بات چل رہی تھی؟ بات تو صحیح ہے جناب آپ کی، مگر وہ دیوبندی ہی کیسا جو جھوٹ نہ بولے اور مکاری نہ کرے۔ جناب امتیاز وہابی صاحب، آپ نے تو تھمبنیل میں لکھا ہے کہ بدعتی خطیب کا اعلان، مسجد چھوڑو مزار چلو، حالانکہ جس خطیب کی 10 سیکنڈ کی ویڈیو آپ نے دکھائی ہے اس میں تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ واقعی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بنا جھوٹ اور مکاری کے آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجھنے والی ہے اور نہ ہی آپ کی جیب کا انتظام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نہایت مختصر ویڈیو کلپ سے آپ نے مزار اور مسجد جانے نہ جانے کی بات کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جب مسجد میں دعا قبول ہونے کی گارنٹی نہیں اور مزاروں پر دعا قبول ہونے کی 100% گارنٹی ہے تو لوگ بھی وہیں جائیں گے جہاں 100% گارنٹی ہے۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ مسجد عبادت گاہ ہے اور مسجد میں لوگ دعا کی قبولیت کے لیے نہیں جاتے بلکہ نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ اگر لوگ مسجد میں دعا کی قبولیت کے لیے جاتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس خطیب نے مزار پر چونکہ دعا کی قبولیت کی بات کی ہے اور مسجد میں دعا کی قبولیت کی گارنٹی کی نفی کی ہے، تو اس صورت میں لوگ مسجد چھوڑ کر مزار کا رخ کر سکتے ہیں، مگر مسجد جانے کا مقصد الگ اور مزارات پر جانے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ اس لیے جناب امتیاز وہابی صاحب، آپ کی بات محض جہالت ہی کہے جانے کے قابل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگان دین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلاف سے چلا آ رہا ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ خبر ہو بھی کیسے؟ آپ کو تو مخالفین پر اعتراضات کرنے کے لیے ویڈیو تلاشنے سے فرصت ملے تب تو کتاب پڑھنے کی توفیق ملے، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کے گمراہ دل و دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ہی کے گھر کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے مزارات اولیاء کرام اور ان کے فیوز و برکات برحق ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے علاء الدین قاسمی ہیں،
जो आप ही के भाई हैं, मतलब देवबंदी हैं। ये साहब लिखते हैं ख़तीब शेखुल हनाबिला के हवाले से कि मुझे जब भी कोई सख्त अम्र पेश आता तो मूसा बिन जाफ़र अल काज़िम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाता और उनके तवस्सुल से दुआ मांगता तो अल्लाह ताला जो मैं चाहता हूँ उसको आसान फरमा देते थे। तो जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब, अब आप बताएं कि आपके मौलवी अपनी किताब में इस तरह का वाक़या लिखकर लोगों को मस्जिद जाने के बजाय मज़ारात जाने की तरफ राग़िब कर रहे हैं कि नहीं? क्या इस पर भी आप मुंह खोलने की ज़हमत करेंगे? कोई वीडियो बनाएंगे, इस पर भी कोई थंबनेल लगाएंगे इसी तरह जिस तरह आपने इस वीडियो पर लगाया है? और फिर जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब, औलिया अल्लाह के मज़ारात के करीब दुआ कबूल होती है, इस पर अगर आपको दलील चाहिए तो इसी किताब के सफ़ा नंबर 102 पर देखें। आप ही के इसी मौलवी ने एक बुज़ुर्ग की कब्र के पास दुआ कबूल की जाती है ये लिखा है, तो इस पर भी एक वीडियो बनाएं और थंबनेल में ये लिखें कि मस्जिद छोड़ो मज़ार चलो, देवबंदी मौलवी की तहरीर। मगर ये तो आपसे मरते दम तक नहीं होगा, क्योंकि आपको हक़ बयानी से कोई मतलब तो है नहीं, बल्कि हम सुन्नियों से मसलकी बुग़्ज़ व इनाद है, जिसका कीड़ा जब आपको परेशान करता है तो दौड़ भागकर किसी नामालूम शख्स की वीडियो हासिल करते हैं और खुबासत क़ल्बी के इजहार और बुग़्ज़ व इनाद के कीड़े को शांत करने के लिए उस पर एक वीडियो बनाकर झूठ और मक्र के साथ एक थंबनेल लगाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। इस मौलवी के इस खतीब जाहिल के बयान से ये मालूम हो रहा है कि मस्जिद में दुआ कबूल होने की कोई गारंटी नहीं और मज़ारों पर दुआ कबूल होने की 100% गारंटी है। वो मस्जिद जो पूरी सरजमीन की सबसे मुक़द्दस और अच्छी जगह मानी जाती है, मस्जिद जहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है, नमाज जैसी अहम इबादत और फरीज़े की अदायगी होती है, वो नमाज जिसे मिअराजुल मोमिनीन कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ हासिल होता है नमाज के ज़रिए। जब बंदा नमाज में होता है तो अल्लाह से करीब होता है, अल्लाह से बातचीत करता है। तो जहाँ पर अल्लाह से बातचीत हो रही हो, अल्लाह से कुर्ब हासिल हो रहा हो, वहाँ पर दुआ कबूल होने की कोई गारंटी नहीं। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए दुनिया व माफिया से कटकर अल्लाह से जुड़ने के लिए एतकाफ किया जाता है रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिद में। अगर मस्जिद में भी दुआ कबूल होने की गारंटी नहीं है तो और कहाँ हो सकती है? ये खतीब ये जाहिल ये कह रहा है कि मस्जिद में दुआ कबूल होने की कोई गारंटी नहीं, मज़ारों पर दुआ कबूल होने की 100% गारंटी है। बताइए ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें हैं या नहीं? अब जाहिर सी बात है, जब पब्लिक को मालूम होगा कि कब्र पर या मज़ार पर 100% दुआ कबूल होती है तो पब्लिक जाकर साहब मज़ार दुआ मांगेगी। जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब, ख़तीब पर तो आपने एतराज़ कर दिया, मगर क्या वही एतराज़ आप अपने मौलवी पर भी करेंगे जिनकी किताब के 2 हवाले मैंने पेश किए हैं? और आपने उस ख़तीब को जाहिल तो कह दिया, मगर सही मानों में अगर कोई जाहिल है तो वो आप हैं, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो सही है, मगर आप जो कह रहे हैं वो आपकी जहालत उजागर करने के लिए काफ़ी है। और मज़ार पर दुआ कबूल होती है, इस पर मैंने दलील तो दे दी है। अब अगर हिम्मत और गैरत है आपके पास तो साबित करें कि मस्जिद में दुआ कबूल होती है। वाज़ेह रहे कि ये मेरा नज़रिया या अक़ीदा नहीं है कि मस्जिद में दुआ कबूल नहीं होती है, बल्कि बेशक कबूल होती है, और उस ख़तीब के इस तक़ाबुल से मैं इत्तेफ़ाक भी नहीं रखता। मगर बात कबूलियत की गारंटी की चली है, जिस पे इम्तियाज़ वहाबी साहब आप बकबक कर रहे हैं, इस पर दलील दे सकते हैं? अब नमाज के बाद की दुआ की कबूलियत वाली दलील मत दीजिएगा, बल्कि सीधा और साफ इस पर दलील पेश करें आप कि मस्जिद में दुआ कबूल होती है। इस पर दलील देने में आपको मौत आ जाएगी, मगर दलील आप पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने दलील दे दी है कि मज़ारात औलिया अल्लाह पर दुआ कबूल होती है। इसी तरह आप भी एक ही दलील पेश करके दिखाए। देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। वैसे आपकी मालूमात के लिए एक और हवाला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें। ये देखें, वही किताब है मज़ारात औलिया किराम और उनके फ़यूज़ व बरक़ात बरहक़ हैं। इसके सफ़ा नंबर 105 पर आप ही के कासिमी मौलवी लिखते हैं, उन्वान में क्या लिखा है पहले वो देख लें। लिखा है, अम्बिया और मशाइख़ व सालिहीन की कब्रों के पास दुआ की कबूलियत की दलील। देख लीजिए, आपके घर ही से अम्बिया और मशाइख़ व सालिहीन की कब्रों के पास दुआ कबूल होती है, इस पर दलील दी जा रही है। और इसके बाद उन जगहों का ज़िक्र किया है आपके मौलवी साहब ने जहाँ दुआ कबूल होती है। स्कैन में आप देख सकते हैं, लिखा है, काबा को पहली मरतबा देखने के वक्त दुआ कबूल होती है। मसाजिद सलासा, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम के मशहूर मकामात पर दुआओं का कबूल होना मुजर्रब है। और सूरह अनआम में जलालतैन के दरमियान तवाफ़ में मुल्तज़िम के पास
اور انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اور صلحاء کی قبروں کے پاس معروف شرائط کے ساتھ دعاؤں کا قبول ہونا مجرب ہے۔ کہاں ہیں جناب امتیاز وہابی صاحب؟ دیکھیں، دعا کی قبولیت والی ان جگہوں میں صلحاء کے قبر کے پاس کا ذکر تو ہے، مگر ان میں سے ایک بھی جگہ مسجد کا نام نہیں لکھا ہے آپ کے دیوبندی وہابی مولوی نے۔ البتہ مساجد ثلاثہ یعنی مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد حرام کا ذکر ضرور ہے، جہاں نہ تو ہر کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ان مسجدوں کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو جناب امتیاز وہابی صاحب، آپ مسجد میں دعا کی قبولیت کی گارنٹی کی نفی پر تو اتنا سب کچھ بک چکے ہیں، مگر کیا اس پر آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ مسجد میں دعا قبول ہوتی ہے؟ کوشش کریں، دلیل دے سکتے ہیں، بشرطے کہ غیرت کا پانی آپ کے اندر ہو۔ بک بک کرنا اور منہ اٹھا کر کچھ بھی اعتراض کر دینا بڑا آسان ہے، مگر دلیل کی دنیا میں چل پانا نہایت مشکل ہے، جو آپ کے بس کی بات تو بالکل بھی نہیں لگتی ہے۔ اور دعا ایسی ہو رہی ہے آج کل مزاروں پر کہ ڈائریکٹ انہی سے دعا مانگی جا رہی ہے، جس سے کہ شرک کا دروازہ کھل رہا ہے۔ یعنی اگر لوگ مشرک بنے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ سے جڑ کر اللہ سے مانگے تو یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنے کو ناجائز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید تفصیل ہوگی بعد میں، یا ہمارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس پر وسیلے پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہوگی۔ ہم وسیلے کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے دعا مانگتا ہے، اللہ میری یہ دعا فلاں بزرگ کے وسیلے سے قبول فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، تو بے شک درست ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر وسیلے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں پر بات چل رہی ہے کہ مسجد میں دعا مانگنے سے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن مزار پر جا کر دعا مانگو گے 100% دعا قبول ہوگی۔ یہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ عوام کو مسجد سے کاٹ کر مزاروں سے جوڑنے کی کوشش، ایسا زہریلا اور ایمان کو خراب کرنے والا بیان وہی شخص دے سکتا ہے جس کی روزی روٹی کا تعلق مزاروں سے جڑا ہوا ہو، جس کے پیٹ کا مسئلہ مزاروں کی آمدنی سے جڑا ہوا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ خوب تعداد میں مزاروں پر جائیں، وہاں پر چندے دیں، نذرانے دیں، اور ان سے ہمارا پیٹ چلتا رہے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر عوام مزاروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں جانے لگے تو ہماری روزی روٹی کا مسئلہ بند ہو جائے گا۔ تو اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے یہ سارا بیان دیا جاتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کا ایمان خراب ہو، برباد ہو، اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ واہ، ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو ہی اب لوگوں کے ایمان کی پرواہ کی بات کرنے لگے ہیں، جو یقیناً لوگوں کو دھوکہ ہی دینے کے لیے یہ جتن کیے جا رہے ہیں۔ جناب امتیاز وہابی صاحب، آپ تو ٹھہرے اول درجے کے جاہل، کیا آپ کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے؟ آپ نے ڈائریکٹ انہی سے یعنی صاحب مزار سے مانگنے کو شرک کا دروازہ کھلنا بتایا ہے اور اس سے لوگوں کا مشرک بننا بتایا ہے۔ حالانکہ آپ نے اگر اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا تو پتہ چلتا آپ کو کہ خود آپ کے یہاں ڈائریکٹ صاحب مزار سے مانگا جاتا ہے۔ آپ کے دیوبندی مذہب میں ڈائریکٹ صاحب مزار ہی سے مانگا جاتا ہے، اور اسے آپ کے حکیم الامت اپنی کتاب میں چھاپ کر دنیا بھر میں پھیلا بھی رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتاب امداد المشتاق، اس کے صفحہ نمبر 123 پر آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھا آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا۔ اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ یہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ اب جناب امتیاز وہابی صاحب بتائیے کہ آپ کے گھر میں اپنے پیر سے ان کی قبر پر جا کر ڈائریکٹ پیر ہی سے مانگا بھی جاتا ہے اور پیر صاحب ادھر سے عطا بھی کرتے ہیں، وہ بھی ایک دن نہیں بلکہ روزانہ۔ تو کیا وہ مانگنے والا مشرک ہوا یا نہیں؟ اور اس واقعے کی تشہیر کرنے کے لیے اپنی کتاب میں چھاپ کر دنیا بھر میں پھیلانے والے آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب پر کیا حکم لگے گا؟ آپ خود ہی بتا دیں۔ ساتھ ہی قبر والے پہ آپ کیا حکم لگاتے ہیں یہ بھی ضرور بتا دیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، معلوم ہوا کہ یہ امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی دراصل خود ایک نمبر کے جاہل ہیں، اور اپنی جہالت پر بجائے افسوس کرنے کے
دوسرے کو جاہل کہتے ہیں، جو یقیناً شرم کی بات ہے۔ باقی جہالتیں انہوں نے تو اور بھی بہت ساری کی ہیں، مگر عقل مند را اشارہ کافی است کے مطابق ویڈیو زیادہ لمبی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے چینل کے ویورز اور سبسکرائبرز پر واضح ہو چکا ہے کہ امتیاز وہابی اپنی جہالت سے درست اور صحیح بات پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں اور جواب میں اپنی اور اپنے دیوبندی مذہب کی مٹی پلید کرواتے رہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب دیکھیے جناب امتیاز وہابی صاحب آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ایسے دھوکے بازوں سے، ایمان کے لٹیروں سے ساودھان رہیں۔ باقی اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، خوب شیئر کریں۔